اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن نماز میت میں نماز کے احکام نہیں ہے بلکہ دعا کا طریقہ لغت کے لحاظ سے اس کو نماز کہا گیا ہوا ہے، وہ نماز نہیں، لہٰذا اس میں وہ احکام جاری نہیں ہوتے۔ ہاں، نماز واجب جیسے نماز ظہر، اس میں فاصلہ جو ہے وہ اشکال رکھتا ہے۔ اگر وہ حدیث قرآن سے منطبق رکھتی، کیونکہ یہ سب مرسلہ ہے، روایات ہیں، اگر وہ حدیث سے مطابقت رکھتی ہے یا قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر حدیث مرسل ہے تو اگر حدیث مرسلہ ہو اور اس کے اندر فرق ہو دیگر حدیث سے یا قرآن سے، تو پھر جس میں فرق ہے وہ حجیت نہیں رکھتی۔ ہاں، جو مسلمات ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ احکام شرعیہ میں وہ مرسلہ روایات جو موافق ہوں حدیث موافق سے یا حدیث سے موثق سے یا قرآن سے موافق ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ان کی حجیت ثابت ہے۔ نہج البلاغہ مقبولہ احادیث میں ہے۔ احکام الزامی میں مرسلہ روایات کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن مستحب اعمال میں بہرحال ان کے اوپر نظر کی جا سکتی ہے اگر وہ مخالفت نہ کرتی ہوں موثق روایات سے۔ اگر شخص فقی ہے تو یہ متعارضات جو ہوتے ہیں یا ائمہ نے جو طریقے بتائے ہیں اس کو طریقہ جو بیان کیا اس سے وہ حل کر سکتا ہے، فقی اگر ہے۔ لیکن جو فقی نہیں ہے، ویسے وہ انسان جو مریض ہو اور خود ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ رجوع کرے گا ایک عالم کی طرف، ایک ڈاکٹر کی طرف۔ اسی طرح حدیث میں یہ بالکل ایسا ہی ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، دو طرح کے ڈاکٹر دو بات کہیں۔ ہاں، احکام شرعیہ میں یہ دلائل ہے ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس دلیل ہے کہ عالم سے پوچھو ان کی شرائط کے ساتھ، لیکن اگر غیر احکام شرعیہ میں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اگر اگر وہ شرائط جو ہیں عالم سے رجوع کرنے کے وہ موجود ہوں تو عالم سے رجوع کرے، وہ الا
جو دیگر احکام اس پر عمل کرے۔ جو روایات ہیں اس سے معلوم ہے کہ یہ حیرت لفظ جو ہے یہ فقہا کے لیے نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے، کیونکہ معصوم متحیر حیران نہیں ہو سکتا، کیونکہ تحیر جہل ہے، اور جہالت معصوم کے پاس نہیں ہے۔ اس مسئلے میں بہت بحث ہے فقہا کے درمیان، کیونکہ روایت خاص بھی نہیں ہے اس مسئلے میں۔ غالباً جو کہا گیا ہے، اور میرا نظریہ بھی ہے، تو اس میں وہ خون جو بیچ میں دیکھا گیا اور اس کے اندر علامتیں نہ ہوں اور پورے 10 دن کا فاصلہ نہ ہو، تو یہ سب ایک ہی میں مانا جائے گا۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اسے جمع کرنا ہے حیض اور استحاضہ کے حکم پر، لیکن کچھ جگہاں پر ایسی ہیں جہاں پر اسے چونکہ کئی دفعہ ہو چکا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ یہ کس طرح سے ہے، تو پھر جس طرح سے اس کو تشخیص دے خاتون اپنے حساب سے عمل کر سکتی ہے حیض اور استحاضہ کے احکام پر۔ قرآن میں جو ناسخ و منسوخ ہے وہاں معنی بدا اور ابدا کے ہیں، کہ بدا کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ابدا کے معنی میں ہے قرآن میں۔ ناسخ اور منسوخ بھی قرآن میں اسی طرح ہے، مجازی طور پر اسے ناسخ اور منسوخ کہا گیا ہے، اور وہ احکام میں وہ بھی ورنہ تکوین میں ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس میں احکام میں نہیں۔ احکام میں سوال ہے کہ ہے یا نہیں ہے، تو اصلی کہ نہیں، احکام میں نہیں ہے۔ خداوند عالم کو علم ہے کہ امام حسن عسکری امام ہے، نہ کہ ان کے بھائی محمد۔ خدا کو معلوم تھا، لہذا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ محمد امام ہوں گے، امام حسن عسکری 10ویں امام کے بعد، امام حسن عسکری سے پہلے تو، لیکن چونکہ وہ امام کی زندگی میں چلے لہذا لوگوں پر واضح ہوا کہ نہیں یہ امام نہیں تھے۔ خدا کے لیے نہیں ہے کہ نئی چیز، خدا کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ محمد ابن علی امام حسن عسکری کے بھائی، امام علی نقی کے بیٹے، وہ امامت پر نہیں پہنچیں گے، وہ پہلے چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ امام ہوں گے، ان کے لیے واضح ہوا کہ نہیں وہ امام نہیں ہوں گے۔ یہ مسئلہ عربا میں موجود ہے، صرف بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں ہیں اور روزہ ہے، باقی وارث وارثوں پر کوئی کسی قسم کی ذمہ داری مگر یہ کہ اسے وصیت کی ہو، تو وصیت پر عمل کیا جائے۔
فرق یہ ہے کہ حج جو ہے وہ قرض کے مقابلے میں ہے۔ کوئی پیغمبر نے اس خاتون سے یہ کہا کہ اگر تمہارے باپ مقروض ہوتے تو کیا ان کا قرض ادا کرتی؟ اسی طرح حج کا بھی قرض کے طور پر ادا کیا جائے گا۔ حج قرض ہے، اگر کسی کو مستطیع اور نہیں گیا تو اس کی گردن پہ قرض ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے اوپر قرض ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک ایسا حج ہے جس میں پیسے کی ضرورت ہے۔ نماز اور روزے میں پیسے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو روایت ہے اس سلسلے کی، وہ بھی قضیہ حقیقیہ نہیں ہے، قضیہ خارجیہ، یعنی ایک خاص مورد نے حضرت نے ایسا فرمایا ہے۔ اگر اس کے اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپے کا گھر ہے یا 10 کروڑ روپے کا گھر ہے، لیکن اس کی شان کے مطابق ہے، تو اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے۔ ہاں، شان سے زیادہ ہے تو پھر اس کو جو زیادہ ہے اس پر خمس ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ عروۃ الوثقی میں موجود ہے، اور تمام علماء کا اس کے اوپر تسالم ہے۔ گھر ہے، باغ ہے، لباس ہے، موبائل ہے، کتاب ہے، جو بھی شان سے زیادہ ہے، کہ اگر اس کو زیادہ بیچ دے تو حج پہ جا سکتا ہے، تو شان سے زیادہ اگر ہے اور اس کو بیچ کر حج پہ جا سکتا ہے تو بیچ کے حج پر جائے۔ اس مسئلے میں فقیہ جامع شرائط سے مصالحت ضروری ہے۔ اپنے حصے سے رد مسالم دے سکتے، ہاں اگر تمام آ، وارث قبول کر لیں، کیونکہ رد مظالم واجبت میں سے نہیں ہے۔ ہاں مقروض ہے تو وارث اجازت دینا دیں، ارث کے تقسیم ہونے سے پہلے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ لیکن رد مظالم، جس کو اصطلاح میں رد مظالم کہتے ہیں، وہ چونکہ واجب نہیں ہے، وہ ہر ایک اپنے حصے سے دے سکتا ہے، وارث اپنے حصے سے دے سکتا ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اصحاب پیغمبر میں ایک شخص تھا، اصحاب بہت اچھے اصحاب، ان کا نام تھا عثمان ابن مضعون۔ پیغمبر کے زمانے میں ہی دنیا سے چلے۔ روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ خود ان کے ان کے جنازے پر آئے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، پیغمبر نے بوسہ دیا۔ عثمان ابن مضعون نام تھا۔ کہ پیغمبر کے جو بیٹے ابراہیم اس دنیا سے گئے، تو پیغمبر نے ان کو عثمان ابن مضعون کے بغل میں دفن کیا۔ تو امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ نے کیوں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عثمان ابن مضعون کے نام پر۔
دیکھیے روایت ہے، ہر چیز قرآن میں تو بیان نہیں ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی. جس طرح قرآن حجت ہے ویسے ہی روایت حجت ہے. قرآن پہ تو ہم عمل کرتے ہیں، لیکن جو قرآن میں نہیں ہے اور معصوم نے بیان کیا ہے تو قرآن کی طرح وہ بھی حجت ہے. پیغمبر نے کہا دونوں انگلیوں کو اپنے سامنے رکھا، دونوں کم اور زیادہ نہیں بلکہ دو ہاتھوں کی دو انگلیوں کو سامنے رکھا، بالکل برابر. کتاب اللہ و عترتی کو جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح اہل بیت کی حدیث حجت ہے. جیسے قرآن حجت ویسے اہل بیت کے احکام ہوں. لہٰذا ہم قرآن کے عمومی حکم کو روایت سے تفسیر کریں گے، یا قید کریں گے، یا مقید کریں گے، یا تائید کریں گے. دلیل نہیں ہے وصیت. اگر وصیت کی ہے تو ہاں، اگر وہ وصیت نہیں کی تو بڑے بیٹے پر واجب ہے. لیکن لیکن اگر وصیت نہیں کی تو دوسری اولاد کے اوپر واجب نہیں ہے. دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کوئی وجوب کے لیے. اگر مستطیع ہے اور حج پہ چلا گیا تو کافی ہے. دیکھیں مستطیع، اگر وہ کسی دوسرے کے پیسے سے بھی حج کرنے گیا لیکن اس نے اگر حج کر لیا تو معتبر ہے، کافی ہے. اور قربت اللہ ہے، مستطیع ہے. اپنے پیسے سے نہیں، وہ اس کی اور پیسے سے چلا جاتا تو اس کا حجت الاسلام معتبر ہے، تو اس کا حج قبول ہے، مطلب اس کا حج قبول مان لیا جائے گا، حج ادا ہو گیا اس کو. اگر حملے میں یعنی کسی کے یہاں کام کرنے کے سلسلے سے وہ حج پہ چلا گیا تو اس کا حج ماننا جائے گا. یہ مستحب ہے، بعض نے وجوب کہا ہے لیکن اصل میں یہ مستحب ہے.
یہ مسئلہ عروۃ الوثقی میں موجود ہے. اگر آپ کسی گھر جائیں اور اس سے پوچھا کہ وہ گھر کا مالک ہے، آپ سے کہا یہ حوض کر ہے کہ نہیں، اس نے کہا کر ہے، اس کا قول معتبر نہیں ہے حائب عربہ کے نزدیک. یہاں پر ید ملکیت ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ہے. لیکن موضوعات میں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے کہ نجس ہے کہ مثال کے طور پر کر ہے کہ نہیں، اس کا کہہ دینا کافی نہیں ہے. مشہور اس کو حجت نہیں سمجھتے، کہہ دینا کافی نہیں ہے، شہرت حجت نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ میرا بیٹا ہے، لیکن مشہور نہ ہو، معتبر نہ ہو کہ یہ اس کا بیٹا ہے، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا اس کا کہنا. مضعون کاروان کو کہتے، ظن کاروان کو کہتے. اب شاید کسی مناسبت سے ان کو مضعون کہا جانے لگا، شاید اس عنوان سے. پیغمبر کا ایک بار یعنی معصوم کا ایک بار بھی عمل کرنا حجت ہے. تو اگر سوائے ان چیزوں جو عام چیزوں میں سے ہو، جیسے پیغمبر اس طرح سے چلتے تھے، تو یہ حجت نہیں ہے. لیکن پیغمبر نے یہ کہا کہ پیغمبر نے ایسا کیا، تو پیغمبر کا کہنا، پیغمبر کرنا جو عام ایک بار اگر کوئی چیز عمل انجام دے محض سے، تو وہ سیرت نہیں کہلائے. مت- سیرت کا مطلب ہے کہ معصوم ایک بار بھی کسی چیز کو عمل کرے وہ حجت ہے. سیرت عمل متدین افراد، ڈھنگ کے افراد کے عمل کو ہے. لیکن عمل غیر معصوم ہے سیرہ، لیکن متدین افراد، دیندار افراد.
دیکھیے ایک دفعہ ہے کہ زمین کو بیچے گا تو اس کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر کسی اور طریقے سے اس کا اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور زمین بیچ کے حج پہ جا سکتا ہے تو یہ کام کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ یہ عام انسان کا تو نوکر نہیں ہے، یہ معموم کا آدمی تھا، صرف مستحبات اور مکروہات میں خود اس کا قول قبول کیا جا سکتا ہے، اسباب من بلغہ کے عنوان سے، لہذا مستحب چیزوں کو ہم، لہذا مستحبات پہ وہ قبول کیا جائے گا، واجبات پہ نہیں۔ جو معروف ہے وہ حدیث قدسی ہے، جیسے دوسری روایت، جیسے دوسری زیارتیں، صرف زیارت عاشورہ ایسی ہے جو حدیث قدسی ہے، امام محمد باقر نے اس کو خداوند عالم کی طرف سے، یعنی خدا کی کلام ہے، جو پیغمبر کے ذریعے سے، پیغمبر سے ہم تک آیا ہے، لیکن خدا، جملے خدا کے ہیں۔ مسئلہ مناسک میں موجود ہے۔ حج عمرہ کے جو مفصل، جو جامع کتاب ہے اس کے اندر، ذہن اس میں موجود ہے، یہ مسئلہ تفصیل سے موجود ہے۔ اپنے پیسے سے اگر دینا چاہے تو خاتون کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر مثلا باپ سے ملا ہے یا کہیں کسی طرح سے بھی اس کا اپنا پیسہ ہے تو اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر شوہر کے پیسے سے دینا چاہے تو اس کو شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے۔ چاہے تھوڑا سا ہی راستہ ہو، لیکن اگر وہ سائے میں سفر کر رہا ہے،
صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين؟ هل من معين